صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے سن 2006 میں ایک آپریشن ہوا، ایک سرجری ہوئی۔ ویسے تو آپریشن روز ہی ہوتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2012 میں 359.5 ملین یعنی 35 کروڑ سے زیادہ آپریشن صرف 2012 میں ہوئے۔ لیکن ہم جس سرجری کی بات کر رہے ہیں اس میں مریض ڈاکٹر کے سامنے نہیں تھا، بلکہ وہ ڈاکٹر سے 400 کلومیٹر دور تھا۔ ڈاکٹر کمرے میں بیٹھ کے ہاتھ ہلاتا تھا اور وہاں مریض کے اوپر مشینیں وہ مریض کی سرجری کرتی تھیں۔ یعنی یہاں پر ڈاکٹر کے ہاتھ ہوتے تھے اور وہاں پہ مشینی ہاتھ اس مریض کو کاٹتے تھے، سیتے تھے، سلائسنگ کرتے تھے اور ساری سرجری کرتے تھے۔ اب تو ایسے ہزاروں آپریشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کہ مشین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کر لے۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی سرمایہ کاری اسی کو یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھا جاتا ہے کہ مشین کو مصنوعی ذہانت دے کر زیادہ کام مشین سے کروائے جائیں۔ ایک حیرت انگیز ایجاد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک سامنے مشین ہوتی ہے، اس کو یوں ہاتھ ہلاتے ہیں تو مشین کے اندر سے کافی نکل آتی ہے۔ اگر اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اس مشین کے اندر سے بوتل نکل آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سمندر ہے، اس کی بیچ ہے یعنی بندرگاہ ہے، سمندر کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بہت گند پھینک دیتے ہیں۔ گند میں لکڑی بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، لوہا بھی ہے، کاغذ بھی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ گند کو اکٹھا کرنا ہے، سمندر کی جگہ کو صاف کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا، مختلف لوگوں کو وہاں پر بھیجا کہ لکڑی اٹھاؤ اور ایک تھیلے میں ڈالو، لوہا اٹھاؤ اور دوسرے تھیلے میں ڈالو، پلاسٹک اٹھاؤ اور تیسرے تھیلے میں ڈالو۔ اب یہاں پر اگر یہ 50 لوگ یہ کام کریں تو بڑی دیر لگ جائے گی، پیسہ بھی زیادہ لگے گا، کئی دن لگ سکتے ہیں اور غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مشین بنائی، وہ مشین کے جو ہاتھ تھے ان میں ایسے سینسری چپس لگی ہوئی تھی کہ اس مشین کو پتہ چل جاتا ہے کہ لکڑی کیا ہے، لوہا کیا ہے، کاغذ کیا ہے، اور وہ مشین اٹھا کر اس متعلقہ تھیلے میں وہ چیز ڈال دیتی ہے۔ پیسے بھی بچ گئے اور پریسیشن بھی زیادہ آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک سوٹ ایسا بنایا گیا جس سوٹ کے اندر زخمیوں کو رکھ دیتے تھے، اب وہ سوٹ خود بخود اس کے زخم دیکھ لیتا ہے زخمی کے اور اس کے زخموں کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسی چپ بھی آئی، چھوٹی سی ایک چپ، وہ ہاتھ کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں، اب وہ چپ آپ کا شناختی کارڈ بھی بن گئی، آپ کا بینک کارڈ بھی بن گئی، آپ کے بچوں کی فیس بھی اس سے جائے گی، آپ کا پاسپورٹ، گاڑی کا چلان، بجلی کا بل، شاپنگ، یعنی وہ چھوٹی سی مشین آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی ہر چیز کی وہ نمائندہ بن گئی، آپ کی شناخت بن گئی۔ تو اب یہاں پر آج کل جو کورونا کی بیماری آئی ہے تو بہت سے ملکوں میں ہسپتالوں کے اندر جو کورونا کے مریض ہیں ان کے پاس انسان کا جانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مریض سے بیماری لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ انہوں نے روبوٹ نرسز بنائی ہیں جو کہ روبوٹ ہیں اور جا کے دوائیاں اور کھانا ان مریضوں کو سرو کرتے ہیں۔ بہت سے ہوٹل دنیا میں ایسے آ گئے ہیں جہاں پر پورا سٹاف روبوٹ پر مشتمل ہے، کھانے کا آرڈر لینے والا بھی روبوٹ ہے، کھانا لا کر دینے والا بھی روبوٹ ہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک شفٹ ہو رہی ہے، یعنی پہلے انسانوں کے ساتھ سارا کام کیا جاتا تھا، انسان گائے کا دودھ دوتے تھے، انسان سب کچھ کرتے تھے، اب وہ پورا دودھ لینے کے نظام کے لیے ایسی زبردست مشین آ گئی کہ چند لوگ کھڑے ہیں اور سینکڑوں گایوں کا دودھ دویا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ مشین کا یوں ہمارے معاشرے میں آ جانا اور اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کئی جابز، کئی ملازمتیں وہ ختم ہو جائیں گی اور یہ مشینیں انسانوں کی جگہ لے لیں گی، کیا یوں مشینوں کا معاشرے میں گھس جانا اور ہماری زندگی میں آ جانا اور انسانی رویے، انسانی فیکٹر کا کم ہو جانا یہ صحیح ہے یا اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں؟ حسن اتفاق کہ اس طرح
کی گفتگو ہماری شروع میں مدنی مذاکرے میں ہو چکی ہے. کسی سوال کے ضمن میں خیر اب ہے دور تو مشین ہی ہے، لیکن مشین کے جہاں فوائد ہیں وہاں سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اس کے نقصانات اس طرح ہیں کہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی، بڑھی ہے کہ پہلے ہر کام بندہ کرتا تھا، اب ہر کام نہیں تو کافی کام مشین نمٹا لیتا ہے. پہلے سارے مل کے کام کرتے تھے، سب کو روزگار ملتا تھا. اب ایک دو چار بندے ہوں گے تو وہ مشین کا آپریٹ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی مینٹیننس کریں گے، تو وہ یوں چند افراد میں یہ 150 آدمی 200 آدمی وہ سما گئے، یہ کیا کھائیں گے. تو اس طرح مطلب ہے کہ مشینوں سے نقصان، پھر اس میں صحت کے بڑے نقصانات ہیں. مشین کی شور، مشین کا اتنا شور ہوتا ہے بعض مشینوں کا کہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے تو اس میں کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی. تو اس سے بہراپن، کیوں کان کو بھی سننے کی ایک لمٹ ہے، پھر اس کے پردے پر بار بار چوٹ لگتی رہی تو پردے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں یا اس میں کمزوری آ سکتی ہے. اسی طرح بعض جگہ مشینوں میں بڑی ہیوی لائٹ یہ آنکھوں کو نقصان کرے گی، پھر اس میں سے کچھ ریز نکلیں گی اگر تو وہ ریز جو ہیں وہ بھی نقصان کر سکتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اس میں مختلف کیمیکلز بھی ڈالنے پڑیں گے، بعض صورتوں میں تو ڈالنے پڑتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس کے بھی نقصانات. کیمیکل کے بغیر تو گزارا نہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں کیمیکل سے اور مشین ہی بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سانس میں جانا، ان کے نقصانات. اچھا پھر یہ کہ بالکل ایسے ہی ہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے کام انسان کے، اب مشین، اب تو پتہ چلا روبوٹ آ جائے گا اور روبوٹ گھر کے کام کاج بھی کر دے گا، تو بندہ کس کام کا پھر یہ کرے گا کیا؟ خالی کھائے گا، خالی پڑے پڑے کھائے گا، تو پھر وہ جلدی دنیا سے بھی جائے گا. بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں. پہلے لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، تندرست رہتے تھے، اور اب یہ کہ محنت مزدوری کر نہیں رہے، خالی کھا رہے ہیں، مرغن غذائے کھا کے انہوں نے اپنے وجود کا کنڈا کر دیا. چکناٹ چربیوں میں وہ چربیاں بڑھ گئیں، تقریباً آدھے تو موٹے ہیں دنیا میں، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا اپنا موٹاپا، لیکن پیٹ بڑھ گیا ہے. تو اصل موٹاپا تو پیٹ سے ناپا جاتا ہے. وہ بعض پتلے ہوتے ہیں، پیٹ ابھرا ہوا ہوتا ہے، یہ موٹے ہی ہوتے ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ بیماریاں بہت بڑھ گئی. پہلے آدمی بہت یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ صحت مند ہوتے تھے، بیمار کم ہوتے تھے. پھر میڈیسن، اب میڈیسن میں بھی بددیانتی، ایسی دوائیں کہ وہ بیماری بڑھا دیتی ہیں. وقتی طور پر بندہ کھڑا، ایسے ہی آتی ہیں دوائیں، وقتی طور پر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس سے، پھر جو پچھڑا کھاتا ہے پھر اٹھنا مشکل. یوں مطلب مشینی دور جو ہے نا، اس نے انسان کو کچھ دیا بھی ہے لیکن بہت کچھ لیا بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عرض ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ 3 دلائل دیے جاتے ہیں اور واقعی یہ دلائل تھوڑے سمجھ میں بھی آنے والے ہیں. اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. یہ فرماتے ہیں کہ مشین کو غصہ نہیں آتا، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب غصہ آ جائے تو پھر اس کے اندر فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت رہتی نہیں ہے اس طرح کی نا، انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے. مشین کو غصہ نہیں آتا، انسان کو غصہ آ جاتا ہے. مشین بھولتی نہیں ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بڑھاپا آتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، مشین نہیں بھولتی، مشین میں جو چیز سٹور ہے وہ سٹور رہتی ہے. تیسرے نمبر پہ انسان احتجاج کرتا ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. مشین احتجاج نہیں کرتی. اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں چیزیں انسان کی طرف سے آ رہی ہیں تو ہمارا تو کام خراب ہو سکتا ہے. مشین یہ کام نہیں کرتی. تو جب مشین غصہ بھی نہیں کرتی، احتجاج بھی نہیں کرتی، اپنی تنخواہ بھی نہیں بڑھانے کے لیے کہتی اور بھولتی بھی نہیں ہے، تو ہمارا تو فائدہ ہے کہ مشین سے ہم کام لیں اور انسان کو پیچھے کر دیں. مشین کو جب غصہ آتا نا
تو بندے کا بیڑا غرق کر کے چھوڑتی ہے. بیچ میں ایک کلپ چلا تھا, مشین پر ایک بندہ کر رہا ہوگا کام, اس میں اس کا ہاتھ آ گیا ہوگا, پھر جو مشین نے اس کو گھما کر اس کی لاش کے جو پرخچے اڑائے نا, پچھاڑے کھا کھا کے خونم خون, یہ مشین یہ کام کرتی ہے. اس کو جب غصہ آتا ہے تو یعنی اس کے مزاج کے خلاف کام ہوا نا, اس میں بے احتیاطی یہ ہاتھ آ گیا یا اس کا کپڑا آ گیا پتا نہیں, تو اس کو مشین نے پکڑ لیا کہ تو نے میرے مزاج کے خلاف تو نے یہ کام کیا, بچا, مجھ سے احتیاط کرنی ہوتی ہے تم کو. اس نے اس کا بیڑا پار کر دیا تمہیں. اسی طرح مشین میں ہیوی بجلی, ہیوی کرنٹ, جو تھوڑی بے احتیاطی ہوئی اور تار پہ ہاتھ لگ گیا بندے کا, اس کا کام ہو گیا. مشین بہت غصے والی ہے. انسان کا غصہ تو کیا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, یہ تو بعض اوقات مار کے چھوڑتی ہے یا زخمی کر دیتی ہے یا اٹھا کے پھینک دیتی ہے مشین. تو یہ دلیل بھی مطلب شاید. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. دوسرا کیا فرمایا آپ نے؟ احتجاج تو تیسرے نمبر پر تھا. بھولتی نہیں ہے, یہ بھولتی ہے اور ایسا بھولتی ہے کہ پھر اس کو کوئی یاد نہیں دلا سکتا. بھولتی نہیں, بھولتی ہے تو ایسا بھولتی ہے کہ اس کو یاد دلانا مشکل ہو جائے, کیونکہ یہ ہے بندے کی محتاج. مشین جو ہے, بندہ جب تک اس کو چلائے گا نہیں خود نہیں چلے گی, اور جتنا اس کا مطلب پیریڈ ہے, ٹائم پیریڈ, اس وقت ہی چلتی رہے گی. پھر بندے کو اس کو مزید آگے بڑھانا پڑے گا. تو یہ مطلب ان مانو اگر بھولتی ہے کہ کبھی مطلب بندے نے بھول کر لی نا کوئی, تو پھر اس کو یہ کیچ کر لیتی ہے. پھر یہ ساری آئٹمیں الٹی نکالے گی, الٹے چھاپے چھاپے گی, الٹے کپڑے سیے گی, یہ سب کچھ کرے گی. تو بندے کی بھول کا یہ پھر یہ بندہ بھولا تو یہ بھولنے میں ماسٹر ہے کہ تو بھولتا ہے تو میں باپ کا باپ ہوں. اچھا, تیسرا احتجاج. تو یہ جب احتجاج پر اترتی ہے تو سارے کاریگر جو ہے نا, ان کے ناک میں دم اور دم میں ناک آ جاتا ہے, یہ اڑی کر جاتی ہے, میں چلتی ہی نہیں ہے, احتجاج پہ اتر جاتی ہے, نہیں چلوں گی, مجھے چلا کے دکھاؤ, کوئی ہے مائی کا لال جو چلائے. تو بعض اوقات ایسے احتجاج پر ایسی ہے ناکار ہو جاتی ہے کہ اس کو پھینکنا پڑتا ہے, اسکریپ میں چلی جائے گی. بھائی یہ اب جیسے سوال ویسے جواب. شریف مسائل تو ہی نہیں ہے. مشین کچھ مفتی صاحب بولنا چاہتے ہیں, آواز نہیں آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں, اگر وہ روبوٹ کو کھانے کا آرڈر دیا ہو اور اس کی بیٹری ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا راستے میں؟ اس کا وہ لینے گئی اور پھر راستے میں رکی رہے گی, کھانا انتظار ہی کرتا رہے گا. پھر یہ بھولنے سے تعبیر کر لیا جائے اس کو. مجھے ایم سی آر سے بھی مسلسل جو ہے میسیجز آ رہے ہیں, جو ان کی مشینوں کے کارنامے ہیں نا وہ سنا رہے ہیں کہ کبھی یوں تو کبھی یوں, اتنا کولنگ ہونے کے بعد بھی گرم ہو جائے, کبھی بند ہو جائے, تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ بھائی لائے سلسلہ ہے, کچھ کر لے, اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. غریب آدمی نے اسی کا نام سنا ہوتا ہے. جی جی, اور یہ ہمارے ایم سی آر والے اور یہ جو مشین ہے نا, یہ بولتے ہیں یہ بغیر اے سی کے جی نہیں سکتی, اور اب اعتراف کرتا ہے کہ اے سی کے باوجود بھی یہ اڑی کر جاتی ہے مشینیں. اور کئی بار بہانے بھی ہوتے ہوں گے اے سی کے, یہ بولتے کمپیوٹر بغیر اے سی کے نہیں چلتے. برسوں ہو گئے ہمارے یہاں بغیر اے سی کے کمپیوٹر کام کر رہے ہیں. ایک بار میرے ایک اسلامی بھائی نے یوں بولا تھا, اے سی کا, پرانی بات کر رہا ہوں, اے سی کمپیوٹر, تو وہ بیٹھے بیٹھے بول رہے تھے, میں نے کہا اے سی
لیکن ڈاکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے. اگر جو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کراؤ, تو ڈاکٹر کو طبیعت پتا ہوتی ہے اس کی کہ کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی. لیکن مشین تو ایک اکائی سے نئے چلے گی اور اس کو آر یا پار کر سکتی ہے. جی صوبان بھائی آپ پھر کا یہ طے ہوا ہمارا کہ مشین بھی ضروری ہے لیکن انسان جو ہے وہ مشین سے زیادہ ضروری ہے. جی ہاں, ماشاء انسان میں عقل ہے, مشین میں عقل نہیں ہے. جو فیڈ کیا گیا وہی ہے اس میں. انسان نہیں فیڈ کیا ظاہر اس میں, اس سے نہ یہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. اس میں انسان نے جو بھی بھول کی اس کا یہ بہت بڑا بدلہ لے گی مشین. مشینیں تو ہیں یار جس نے مطلب دنیا کو تباہ کر دیا بعض صورتوں میں. مشینیں ہی تو ہیں جن سے آگے لگتی ہیں. فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں, جل جاتی ہیں. مشینوں سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. ہاتھ آ گیا تو ہاتھ کٹ جائے گا, پاؤں پڑ گیا تو پاؤں کٹ گیا, یا اگر کوئی سی اس میں گھومنے کی صورت ہے اٹھا کر پٹک پٹک کے مار دیا اس نے مشین نے. اب تو وہ جو موت کی سزا بھی تو مشینوں کے ذریعے دے رہے ہیں نا, کرسی پر اور پھر بٹھانا. حضور واقعی یہ بات تو بالکل ایک فرمائی. جی حضور, یہ بات یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. آپ نے بالکل صحیح رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ محبت, ہمدردی, رواداری, تربیت, کسی بیمار کی عیادت, تعزیت اور محبت کے جذبات جب انسان کوئی ٹوٹ جاتا ہے, اس کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے, اس وقت کسی مشین کا حوصلہ تو نہیں ہوتا. یہ ماں باپ, یہ رشتے, یہ بہن بھائی, یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید واقعی آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشین کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی. مشین جتنا مرضی معاشرے میں آ جائے, ہماری چھری ہٹ جائے, چھری کی جگہ مشین آ جائے. باقاعدہ حضور کچن میں نا 2 ہاتھ ایسے دکھائے انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں اس کو کہ چھری پکڑاؤ. وہ مشین چھری پکڑاتی ہے, کیچپ پکڑاؤ, اور وہ آٹا گوندو, مشینی ہاتھ آٹا گوندتے ہیں. یعنی بندہ کھڑا ہو کے بول رہا ہے, سارا وہ 2 ہاتھ کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جو مزہ ماں کے ہاتھ کے اس کھانے کا پکا ہوا ہوتا ہے وہ چیز تو اس طرح سے نہیں آ سکتا. تو واقعی ایک ایسی انسان کو کبھی بھی مشین ریپلیس نہیں کر سکتی, انسان کا متبادل کبھی نہیں بن سکتی. کوکر بھی تو ایک مشین ہی کی صورت ہے جو کوکر میں کھانا پکتا ہے. کوکر کیا بولتے ہیں اس کو, پریشر کوکر. پریشر کوکر میں کھانا پکتا ہے, منٹوں میں, گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک ان نیچرل کام کیا نا, تو ان نیچرل کام کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے وٹامنس کو تباہ کر دیتا ہوگا. وہ غذائیت رہتی نہیں ہوگی جو مطلب چولہے میں. بلکہ گیس بھی خراب چیز ہے. جب یعنی کہ جو غذائیت ہم کوئلہ جلا کر, لکڑیاں جلا کر جو پکائیں گے, اس میں اور گیس کے بھی فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا اس میں. یہ دوائیں نا, دوائیں جو پکائی جاتی ہیں نہ گیس پر, نہ لکڑی پر, نہ کوئلے پر, یہ اس پہ اپلوں پر پکاتے ہیں. گوبر گائے وغیرہ کا اس کے اپلے بنتے ہیں, اس پر یہ دوائیں پکائی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو کچھ جل رہا ہے اس کا بھی اثر جو ہے جو ہنڈیا میں جو اس میں آ رہا ہے. گرینڈر مشین سے پیسیں یا پتھر کے سل پر مسالہ بنائے, دونوں کا ٹیسٹ فرق پڑ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر میں عرض کروں گا, پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں. ایک تو ہم دعا پڑھ چکے, شب جمعہ کا درود.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحبیب النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے